IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان ایمان کا دعویٰ۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں آج بتاریخ 22 دسمبر سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے اس خطبہ جمعہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ میرا موضوع ہے ایمان کا دعویٰ۔ ایمان کا دعویٰ، ویسے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، اور اپنا نام بھی مسلمانوں میں گنواتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی، دعویٰ کے تعلق سے ایک بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ دعویٰ کہتے کس کو ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اگر کسی چیز کا اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا ہے، کہ مان لیجیے یہ مکان ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن حکومت کہہ رہی کہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے غلط قبضہ کیا ہے یا کچھ بھی،
یا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ہے، تو ہم عدالتوں میں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، ہم مدعی بن کے دعویٰ دائر کرتے ہیں، اپنی ریٹ داخل کرتے ہیں، یاچکا داخل کرتے ہیں، دعویٰ داخل کرتے ہیں، اور اس دعوے میں ہم اپنی بات کو لکھتے ہیں، اور دعوے میں جو بات لکھتے ہیں کہ یہ مکان ہمارا ہے، پہلے ہمارے والد کا تھا، دادا کا تھا، پھر ہمیں دادا کو سے والد کو ملا، والد سے ہم کو ملا، وغیرہ وغیرہ، تو اس دعوے کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی لگاتے ہیں۔ یہ ایک صاف ستھری بات ہے، جاننے والے جو تھوڑی سی بھی عدالت کے تعلق سے قانونی جانکاری رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جب ہم کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ثبوت بھی لگانا پڑتا ہے، اور ثبوت بھی اوریجنل ہونے چاہیے، زیروکس کاپی، فوٹو کاپی ثبوت پڑھی نہیں جائے۔ کوئی بھی پیپر عدالت میں جو آپ داخل کریں گے وہ اوریجنل پیپر ہونا چاہیے، وہی پیپر پڑھا جائے گا اور اسی پر آپ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو اب اس میں آپ دعویٰ کے ساتھ داخل کرتے ہیں ثبوت کہ دیکھیے مکان کی رجسٹری ہے، یہ ہاؤس ٹیکس ہے، یہ واٹر ٹیکس ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ ہمارا بینک کا پاس بک ہے، یہ ہمارا گیس کنیکشن ہے، یہ ہمارا جو ہے لینڈ لائن ٹیلی فون کا جو ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو، یہ ہمارے مکان کا نقشہ ہے وغیرہ وغیرہ آپ پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، تو کیا بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے ایمان کے دعوے کے لیے، آپ مسلمان ہونے کے لیے؟ دنیاوی طور پہ تو لوگ ماں باپ نے ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمان رکھ دیا، نام مسلمانوں والا ہو گیا، ختنہ کرا دیا، گوشت بھی کھا رہے ہیں، السنکھیک میں نام ہو گئی، آدھار بن گیا، ووٹر آئی ڈی بن گئی، تو مسلمان تو بن گئے، زبردستی کے زبردست مسلمان۔ لیکن کیا اتنا ہی سے کافی ہے؟ نہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ ہونا چاہیے، دعویٰ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ثبوت بھی ہم کو دینا ہوگا، ہم کو ثبوت بھی دینا ہوگا کہ ہاں اے اللہ ہم تیرے مخلص بندے ہیں، تو نے جو ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری جو پیدائش کا مقصد تو نے بیان کیا ہے، کہ اللہ ہم خالص تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان تجھ پر ہے، تیرے نبیوں پر، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تیری تمام کتابوں پر، آخری کتاب قرآن پر بھی، روز محشر پر، آخرت پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو بھی تقدیر اچھی بری جو بھی وہ تو ہی لکھتا ہے، اور فرشتوں کو بھی تو نے پیدا کیا، اللہ ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو دعویٰ دینا ہوتا ہے، ثبوت دینا ہوتا ہے، نہیں؟ تو آئیے ایمان کا دعویٰ اسی تعلق سے ابھی بھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی کچھ چند آیتیں پڑھی، سورہ عنکبوت، قرآن مجید سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 اور ابھی میں نے بالکل ابتدائی آیتیں پڑھی، آیت نمبر 1 2 3 4 5 وغیرہ، اسی ضمن میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس طرح سے بہت سے آیتیں ہوتی ہیں قرآن میں، الف لام میم، عین سین قاف، یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، تو اس کو بس یوں کا تو ہی پڑھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جسٹ بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم کے بعد کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اگر ہم یہ دعویٰ لے آئیں یہ مکان ہمارا ہے، بس اتنا کہہ دینے پر حکومت مان لے گی؟ یا اگر کوئی پڑوسی ہے یا کوئی ہمارے رشتے دار ہیں جو اگر وہ بھی مدعی بن کے آ رہے ہیں کہ ہمارا، اور ہم کہتے نہیں ہمارا ہے، تو بس اس پہ بات مان کے وہ مکان ہم کو مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہا ہے ہمیں
بالکل بچوں کی طرح، جیسے ہم لوگ چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے، بس یہ کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب تمام ایمان مفصل بیان کر دے، تو کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعویٰ پر کہ ہم ایمان لائے، یہ دعویٰ کر دیا ایمان کا دعویٰ، تو ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے، تو بس اتنا کہنے پر ہم کو چھوڑ دیں گے، ہم کو جنت دے دیں گے، جاؤ ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے، تم نے کہہ دیا تو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ کہنے والے کوئی کہہ سکتے ہیں بھائی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا، دلیل دے سکتے ہیں بھائی نبی نے تو یہ کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، تو ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، تب تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ صحیح کہا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کہنے کا معنی یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جو ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم جہاں اللہ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ سے کوئی معبود نہیں، بس ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دو شخص ہوں، دیکھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، ابھی تک نامحرم اجنبی ہوں، جب لوگ بیٹھے ہوں، دو گواہ ہو، قاضی ہو، لڑکی کا ولی ہو، کوئی لڑکا ہو، اور وہ کہا دے بھائی جی فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، فلاں فلاں لوگ گواہ ہیں، فلاں ولی ہیں، اتنا مہر ہے، کیا نکاح قبول ہے؟ کہہ دے ہاں، تو بس ہاں کہتے ہی وہ بیوی تو ہو جائے گی، لیکن کیا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے؟ اب اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا لتا، دوا درپن، شوق شنگار، رہنے کا سہنے کا وہ سارا انتظام وہ اس کے ذمہ آ گیا، اور نکاح کے صرف چند الفاظ سے ہاں کہنے سے، نکاح قبول کرنے سے۔ اسی طرح سے ایمان کا دعویٰ صرف یہ کہنے سے کہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا بس یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ بس اتنے پیر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کے دعوے کو ان کو ہم جو چیک نہیں کریں گے کہ بغیر آزمائے ان کو چھوڑ دیں گے، جہاں جاؤ تم نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، زبان سے کہہ دیا تو تم ایمان والے ہو گئے؟ نہیں، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے صرف کام نہیں چلے گا، اب پوری زندگی اسی لا الہ الا اللہ پر گزارنا پڑے گا آپ کو۔ اب اللہ کے سوا کسی معاملے میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے ہمسر، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مد مقابل، اللہ کے جیسا کسی کو آپ نہیں شریک کر سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں پکار سکتے ہیں۔ اب پوری زندگی اسی میں آپ کو گزارنا پڑے گا، یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے کہ یا وارث یا خواجہ یا پیران پیر، نہیں، یا اللہ پکارنا ہوگا، یا رحمان پکارنا ہوگا، یا مالک الملک، اے تمام دنیا کے کائنات کے مالک، اے پروردگار، اے رب العالمین، اس اللہ کو ہی پکارنا ہوگا۔ اب پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق گزارنا پڑے گا، تب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی میں حامل ہوں گے، تب اس کے صحیح معنی میں آپ ماننے والے کہلائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا معمول ہے، یہ طریقہ ہے جو کہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان تک اپنے نبیوں اور انبیاءوں کے ذریعے اپنے احکامات ان کے اوپر بھیجنا شروع کیا، تو تب سے سنت چلی آ رہی ہے، اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح کی پہلے امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ ظلم و ستم کی شکایت کی، جس کا نشانہ جو مکہ کے جو ہے کفار جو ہے بناتے تھے، جب لوگ ایمان لاتے تھے تو مکہ کے مشرک جو ہیں ان ایمان لانے والے صحابہ کو بہت ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو جو ہے کہہ لیجیے کہ ایذا پہنچاتے تھے، تو جس سے جو ہے ان لوگوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ تشدد، یہ ایذا، یہ جو تمہارے پر یہ جو ظلم و ستم جو کر رہے ہیں، یہ تم کو جو ستا رہے ہیں، تو جان لو کہ اہل ایمان کی تاریخ کا یہ حصہ ہے، یہ پہلے کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی لوگ ایمان لائے ہیں، اس دور کے جو ہے جو مشرک تھے، جو کفار تھے، ان کو اسی طرح سے اس سے زیادہ جو ہے جو ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا ہے، یہ طریقہ چلا رہا ہے ان کا۔ اور پہلے کے بعض مومنوں کا حال یہ رہا ہے کہ ایک گڈھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا، وہ دو ٹکڑوں میں ہو گئے۔ کہیں اسی طرح سے لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں کہ لوہے کی کنگھیاں ان کو اس طرح سے دھسا کے جسم میں کہ ہڈیوں تک گھس جائے، اور اس طرح سے اس کو خربوٹ کی طرح کھینچ کر کے ان کو اس طرح سے زخمی کیا گیا، تشدد کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا کہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں، واپس لوٹ آئیں، باپ دادا کے مذہب پر چلے آئیں۔ اس طرح سے بھی ان کے ساتھ کیا گیا لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اس وقت کے اس دور کے بھی جو ایمان والے تھے، جو مومنین تھے، ان کے اوپر اتنی زبردست مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے پیچھے نہیں آ سکے، وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے۔ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال وغیرہ ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ یہ دیکھیں نا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، کس طرح سے ان کو، کس طرح سے ان کے مطلب کہ ان کے اوپر، گھر والوں کے اوپر کس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، تمام اس طرح کے۔ تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں تو آج بھی اور قیامت تک کے لیے یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا اللہ تعالیٰ جتنا ان کو چاہے گا، جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، جتنی زیادہ محبت کرے گا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی سخت آزمائش لے گا۔ یہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائش اور کڑی آزمائش وہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، تمام آپ یونس علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، تمام انبیاءوں کے آپ قصے دیکھ، ان کے واقعات دیکھ لیجئے، قرآن مجید کے اندر جو ہے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور اس سے کبھی گھبرا کر کے بھاگنے کا نہیں، اس سے کبھی گھبرا کر کے ایک چیز جان رکھیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، جو بیت رہا ہے، آج لوگ پریشان ہو رہی ہے، ایسی حکومت ہے، ایسا ہو گیا، وہ ووٹ ہو گیا، یہ ای وی ایم کا گھوٹالا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑی ظالم حکومت آ گئی۔ پتا ہوگا بھی آپ لوگوں کو، لکھنؤ میں نہیں معلوم ہو تو دیکھیے جا کر کے، نیوز میں آنا بھی رہا، لکھنؤ کا ایک ایریا جو اسے ریور فرنٹ بنایا جا رہا ہے، لگ بھگ 50، کوئی کہہ رہا میں 40 سال سے ہوں، کوئی کہہ رہا 60 سال سے، کوئی 70 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، اور حکومت کرے گی جھگی جھوپڑیاں، دیکھیں بڑے بڑے بلڈنگیں، مکانات، 3-3 4-4 منزلہ اسکول، ڈگری کالج، جہاں پہ ووٹنگ بھی ہوتی تھی، اور اس کے باقاعدہ وہاں روڈ بھی بنا ہے، لائٹ بھی گئی ہے، ہاؤس ٹیکس، واٹر ٹیکس، وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ حکومت سب بولیں کہ سب اویدھ قبضہ ہے، اویدھ قبضہ ہے، تو وہ بول رہے ہیں کہ بھائی جب قبضہ ہے آپ کو بورڈ لگا دینا چاہیے تھا، ہم لوگ نہیں آتے، ہم لوگ اور کوئی پیسہ لگاتے، آپ ہمیں بجلی کا بل، بجلی کنیکشن دے رہے ہیں، بل بھی لے رہے ہیں، آپ ہمیں نگر پالکا میں جہاں بھی جو وہاں ہو اس میں آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ہم دے بھی رہے ہیں، سالوں سے دے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ دیکھ لیجیے اب سب اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی سب کے سب دیکھیں کس طرح سے جو ہے ان کے اب بلڈوزر لے کے تقریباً 1400 مکانات وہ ہے کہ گرایا جائے گا، بڑی بڑی مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں، اب کوئی معاوضہ نہیں، کوئی وہ نہیں، بلکہ ہو رہا ہے کہ کہاں فلاں جگہ جائیں گے دوبگہ کے پاس، تو کہاں کوئی بول رہا ہے کہ 5 لاکھ روپے بولے دیں گے تو وہاں آپ کو رہنے کے لیے دیا جائے گا۔ اب اتنے بڑے بڑے جس کی مکان بلڈنگیں ہوں گی، بہرحال اب کیا معاملہ ہے وہ اللہ دیتا جانے، جو بھی آ رہی ہے نیوز میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو حکومت جانے، وہ جانے کیا معاملہ ہے، کیا ہم تو وہاں پر ہیں نہیں۔ لیکن اگر اسی طرح سے کوئی بھی معاملات کسی کا، کہ ان بیچاروں کے ساتھ ٹھنڈی میں آ رہی ہے، ابھی دیکھ لیجیے سب ٹھنڈ پڑ رہی کڑاکے کی، اب کسی کے پاس رہنے کے لیے کوئی جھگی جھوپڑی ہو، کسی کے پاس کوئی گھاس پھوس کا مکان ہو، کسی کے پاس کھپریل ہے، چھپر ہے، کسی کے پاس ٹین کا شیڈ ہے، کسی کے پاس پکے چھت ہے،
کوئی کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، نہیں. تو اسی میں جو جتنے ہی نیک انسان ہوں گے اللہ تعالیٰ جن سے جتنی محبت کرے گا اتنی ان کی سخت آزمائش بھی لیتا ہے، اتنی ہی سخت ان کی جو ہے. پر جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھائی کریں گے، آپ جب اپنے بچے کو آپ نے ایڈمیشن کرایا KG1 KG2 نرسری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پھر انٹر ہے، ہائی اسکول ہے، انٹر ہے، BA ہے، وہ جتنی اونچی پڑھائی چلتا چلا جائے گا اتنی سخت اس کی جو ہے ٹیسٹ ہوتا چلا جائے گا. تو جتنے ہی آپ اللہ سے محبت کریں گے، اب آدمی کہہ دے بھیا اس سے اچھا ہے کہ زیادہ محبت نہ کریں، زیادہ نہیں تو سخت زیادہ آزمائش نہیں. ایسا نہیں. کون نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زیادہ تعلیم دے، اگر صحیح معنی اگر سیکھ سے دیکھے تو. نہیں، وہ حالات بنا دے. کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے؟ نہیں، انسان تو چاہے گا ایمان والا. تو آپ کوشش ہمیں آپ نے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہر نفس کے جو اگر کوئی 50 کلو کا وزن سے برداشت کرنے لائق ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 55 کلو 51 کلو نہیں ڈالے گا، بس 50 کلو تک کا ہی ڈالے گا. جو جتنا برداشت کر سکے گا اتنا ہی وزن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، ہر دور سے چلا آ رہا ہے، شروع کے دور سے. کہ جو بھی لوگ ایمان والے آئیں گے، جو ایمان کا دعویٰ کریں گے تو دعویٰ کے ساتھ ان کی آزمائش ہوگی، ان سے ثبوت مانگا جائے گا، ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ان کے جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیے کہ پہلے کے لوگوں کو بھی کہ کسی کو گڈھا کھود کے اس کے اندر دفن کھڑا کر دیا گیا اور سر پر سے جو آرت سی اڑا کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے اس طرح سے کہ گوشت تک ہڈیوں تک ان کے جو ہے کنگھے پہنچ جائیں، اس طرح سے ان کے جسم کو کھروچا گیا. کسی کو دیکھیے کہ عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو دیکھیے کس طرح سے بلال رضی اللہ عنہ کہ کتنے جو صحابہ صحابیات کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم کا معاملہ پیش آیا. تو یہ جب یہ آپ کے ایمان کی آزمائش کا معاملہ ہے تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے آپ دیکھیے ہمارے آپ کے سامنے آج فلسطین کا واقعہ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ہے. کچھ دنوں پہلے میانمار کا معاملہ ہمارے آپ کے سامنے گزرا. کتنے ہی جگہوں پہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان آج کس طرح سے ظلم و اذیت کے شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب بھائی بہنوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی جو ہے حفاظت فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ تقویت دے اور ایمان کو ہم لوگ کو رکھے. آمین. پھر اللہ تعالیٰ آگے اس بات فرما رہے ہیں، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کرتا، جو یہ نہیں کرتا ہے کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، جو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا حامل ہوں، جو ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرتا ہے، جو اسلام کا دعویٰ پیش نہیں کرتا ہے، اگر وہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو، تو وہ یہ نہ سوچ لیں کہ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو وہ کیا یہ سمجھ رکھے کہ اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نکل جائیں گے؟ کیا جو ایمان والے ہیں خالی انہیں کے اوپر مصیبت آئے گی؟ تم تو بڑا ایمان والے ہو، تم تو بڑے نمازی ہو، تم تو بڑے حاجی ہو، تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے حلال کی کمائی کرتے ہو، تم تو بڑے پردہ کا اہتمام کرتے ہو، تمہارے پر کیوں اتنی مصیبت آ رہی ہے؟ ہم دیکھو، ہم تو نہ نماز پڑھنے، نہ روزہ رکھنے، نہ کر رہے، ہم تو بڑے ٹھاٹ سے، ہماری بلڈنگیں دیکھو، ہمارے مکانات دیکھو، ہمارے نوکر چاکر دیکھو، ہماری موٹر گاڑیاں دیکھو، ہمارے بینک بیلنس دیکھو، تم سے تو بہت اچھے میں ہیں. تو یہ نہ سوچ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا ہیں، جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات سے باخبر ہے. پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مواخذہ و عذاب سے بچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے یہ سوچ لیا ان لوگوں نے کہ ہاں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 5 میں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت
یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جسے ملاقات کی امید ہو، جو واقعی میں ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، تو وہ آخرت پر بھی ایمان ہے، ان کا حشر بھی، کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں پر حساب کتاب دیا جائے گا۔ تو جنہیں یہ ایمان ہے، جن کو یہ امید ہے، یہ یقین ہے، یہ وشواس ہے، یہ بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ دل پیدا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی، تو وہاں پر وہ وقت یقینی ہے، یقیناً وہ وقت آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی باتوں کو سن رہا ہے، ان کے دلوں کو جو بھید ہے، جو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے ہیں، وہ علیم بذات صدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جان رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی حرکتوں کو جاننا ہے، ان کے دل میں کیا وسوسے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا آپس میں جو تجویز کرتے ہیں، آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کیا سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ تنہائی میں اکیلے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے دل میں کیا بات اٹھتی ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو بھی کوشش کرنے والا ہے، جو بھی ایمان لانے والا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے اوپر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے نا۔ کس کے لیے؟ بھائی دنیا میں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کماتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے ماں والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی بھی بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سارا کچھ کرنے کے پیچھے ہماری منشا کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس کے حکم کی مطابقت سے ہم اپنی زندگی گزاریں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق زندگی گزاریں۔ یہی نہ وہ کوشش کرتا ہے، یہی نہ چاہتا ہے، تو وہ اپنے ہی لیے نہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے ہی لیے تو یہ سب چاہ رہا ہے نا، کہ جو ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، وہ اللہ کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے افعال سے، ان کے جو حرکتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے فعل سے وہ بے نیاز ہے۔ تمام ساری انسانیت مل کر کے اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے، سارے ایمان والے ہو جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی الہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے خالقیت میں، اس کے مالکیت میں کوئی ذرا سا بھی اضافہ ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ وہ جو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اور اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر کے، پوری انسانیت، جن انسان سب مل کے اگر اس اللہ کا انکار کر دیں، تو اس اللہ رب العالمین کے اس کے جو ہے حاکمیت میں، اس کے ربوبیت میں، اس کے خالقیت میں، اس کے مالکیت میں، اس کسی بھی چیز میں ذرہ برابر کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی کمی۔ سارے لوگ مل کر کے اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے تب بھی، اور سارے مل کے اگر انکار کر دیں تب بھی، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ وہ حکم کرو گے وہ اپنے لیے ہو گئے۔ ہر ایک کی کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ عنکبوت کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ اور جن لوگوں نے یقین کیا
اور صالح عمل کیا، سنت کے مطابق کام کیا، جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا، جو حکم دیا اس کے مطابق جنہوں نے کام کیا، یعنی جن لوگوں نے یقین کیا، کس کا ایمان لائے، اللہ کا یقین کیا، قرآن کا یقین کیا، نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر ایمان لائے، یقین کیا کیا یہ بات صحیح ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا آستھا ہے، ہمارا وشواس ہے، ہمارا بھروسہ ہے، جو جنہوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیا۔ لوگ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کو نہیں مانتے، آپ سنت کو نہیں مانتے، آپ فلاں کو نہیں مانتے۔ میاں اگر سنت کو نہیں مانیں گے، نبی کا انکار کریں گے، نبی کی سنتوں کا انکار کریں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، آپ کا ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوگا، آپ ایمان دائرے اسلام کے خارج ہو جائیں گے، آپ مومنین کی صفوں سے دور ہو جائیں گے، مومن تو چھوڑ دیجیے، آپ صحیح معنی میں مسلمان بھی نہیں رہیں گے، آپ غیر مسلم میں ہو جائیں گے، شمار کیے جائیں گے۔ تو سنت کے مطابق تو جو اگر اپنا عمل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ پر جو اور جن لوگوں نے یقین کیا مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ یہ ہے اس کی فضیلت، جب اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر یقین کریں گے اور نیک و صالح عمل کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر سنت کے موافق کام نہیں کیا، نبی کے سنت کے حکم کے خلاف اگر ہم نے زندگی گزاری اور دین کے اندر نئی نئی رسمیں، نئی نئی چیزیں نکالی، کبھی 11ویں کے نام سے، کبھی کنڈالا کے نام سے، کبھی جو ہے 12 ربیع اول کے نام سے، کبھی محرم کے نام سے، کبھی اور کسی نام سے، 12 مہینے سال کے 12 مہینے اگر کچھ نہ کچھ نام کر کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں جو دین میں ہے ہی نہیں ہے، جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے، جو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جو نہ قرآن میں ہو، جو نہ حدیث میں ہو، جو کہیں نہ ہو، اب ان باتوں کو اگر ہم نکالیں اور نکال کر کے بنائیں اور اس کے اوپر ہم شامل، یا کہ ہم نے نہیں نکالا، لوگوں نے نکالا اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جان لیں کہ ہمارا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ جیسے آپ بریانی بنا ہوئے بہت لذیذ ہو، بہت اچھا ہو، لیکن وہ بریانی بنانے کے بعد اب اس میں کہہ دیں نہیں ہمارے خاندان میں ایسا رہا، فلاں نے کہا، بڑے باورچی نے ایسا کہا، ویسا کہا، اب اس میں کہا کہ نہیں اگر 1 کلو گوشت کی بریانی بن رہی ہے تو اس میں آدھا کلو نمک ڈال دو، پاؤ بھر چینی ڈال دو، تو اس میں آدھا کلو چائے کی پتی ڈال دو تو بہت بڑھیا بریانی ہو جائے گا۔ تو آپ کہنے کو سب ڈالتے چلے جاؤ گے، انہوں نے کہا، لیکن وہ جو بنی تھی وہ بھی خراب ہو گئی ہے، تو اس کا ٹیسٹ وہ بھی کھانے لائق نہیں رہا۔ تو آپ کے دین کا بھی کباڑا ہوگا، عمل کا بھی کباڑا ہوگا، جو آپ نمازیں پڑھتے رہے، جو روزہ رکھتے رہے، جو زکوٰۃ دیا، جو حج کیا، جو آپ کی اس بدعت کی وجہ سے، آپ کے اس مشرکانہ فعل کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، وہ سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں کی طرف اٹھا کے پھینک دے گا، اور کوئی بھی نے کیا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے سنت کے موافق کام کیا، سنت کے حساب سے اگر آپ نے زندگی گزاری، آپ نے اگر نیک و صالح عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کے، اس نیک صالح عمل کے بدولت، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کا بہترین بدلہ ملے، تو یاد رکھیں قرآن مجید سورہ القبوس، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 7 کو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، 1 سے لے کر 7 تک آج آپ کے بیچ پڑھی گئی، آپ بھی گھر میں اٹھا کر کے پڑھا کریں، دیکھا کریں، ترجمہ تفسیر کو دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ تو بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ وہ جنت کی شکل میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک، کوئی نگزش ہوئی میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کروا رہا اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ ہمیں جو ایمان کا جو دعویٰ ہم نے کیا ہے، اللہ ہمیں اس دعویٰ میں کھڑا رکھ اور ہمیں اس دعویٰ کا سچا مدعی بنا، اس دعوے کے مطابق ہم کو زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ ہی زندہ رکھ، ایمان نے صالح عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہماری موت بھی دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔